اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کا پارا جو ہے نا، میں ہمیشہ جیسے آپ کو کہتی ہوں کہ اگر کسی کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا وقت نہیں ملا تو صرف 30th پارے کو آپ اگر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ ہی پڑھ لیں تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ تو آج پورے اخلاص کے ساتھ آپ لوگوں نے وقت لگا کے تدبر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ انشاءاللہ آپ یہ پارا سنیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس پارے کی سمجھ عطا کر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ 30th پارا شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اس پورے سفر میں جس طرح سے میرا ساتھ دیا ہے۔ آپ کے سامنے تو ایک پارا پہنچ جاتا تھا اور آپ اس کو سن لیتے تھے، پھر اس کے ساتھ ٹیسٹ پوسٹ ہو رہا تھا، پھر آپ ٹیسٹ دے لیتے تھے، اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ اسماء الحسنہ کی پوری آپ کو 99 نیم یاد کروائے گئے۔ اگر بس ایک ویڈیو آ جاتا تھا آپ اس کو دیکھ کے یاد کر لیتے تھے، لیکن اس کے پیچھے جو پوری ٹیم کام کر رہی تھی میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اسپیشلی لینا جو انڈیا کے سپروائزر ہے، ان کے ساتھ ان کی ٹیم جتنی بھی جو بھی پورا دورہ قرآن میں جنہوں نے ہیلپ کیا ان کا بہت بہت شکریہ، اور اسما جنت اور شازیہ اسپیشلی ان کے ساتھ کام کر رہی تھی، اور پاکستانی ٹیم میں جنہوں نے گوگل ٹیسٹ بنائے تھے، عابدہ عابد، اقرا تنویر، سدرا معین، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ عائشہ عمر، آپ لوگوں نے دن رات ایوری پارے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جیسے گوگل ٹیسٹ تیار کرتے رہے، اور حافظہ فرزانہ لال دین جو ہے انہوں نے پورا ٹیسٹ تیار کرتی تھی، پھر وہ بھیجتی تھی، پھر اس کی ایڈیٹنگ ہوتی تھی۔ اب دیکھیے کہ شازیہ فہد جو ہے وہ اس کی ایڈیٹنگ کر رہی ہوتی تھی، اپنے اسماء الحسنہ میں جو ایک پیاری سی آواز آپ کو سنائی دیتی تھی، اس کے لیے خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی حافظہ فائقہ کا۔ اور جب آپ کلب کر کے اس کو سن رہے تھے تو اس وقت آپ جو آواز سنتے تھے وہ حافظہ حفصہ کی آواز میں تھی، اور اسپیشلی جب آپ دورہ قرآن سن رہے ہوتے تھے تو ہر پارے کے شروع میں جو آپ کو تلاوت سنائی دیتی تھی وہ حافظہ حفصہ کی آواز میں تھی۔ اور میں I was so much excited کہ جب میں نے ان کو کہا تھا تو یہ خانہ کعبہ میں تھی اس وقت، یہ عمرہ پہ گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے ریکارڈ کر کے بھیجا مجھے وہاں سے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ عاطقہ زمان کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے جو آپ کے پاس ریٹن فارم میں آتا تھا وہ ساری وہ تیاری کیا کرتی تھی۔ اور ازبا جالب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے، اور خاص طور پہ میری ٹیم جس میں پاکستان کی سپروائزر تحریم رمضان ہیں، اور پھر لینا ہیں، صدف سیماب ہیں، ماریہ اکبر، عائشہ، سعدیہ، فاطمہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ان لوگوں نے بہت محنت سے یہ دورہ قرآن آپ تک پہنچایا، اور تمام والنٹیئرز جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم دورہ قرآن کے گروپس کو لیڈ کریں گے، آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور خاص طور پہ میں اپنے ہسبینڈ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کا بے انتہا اجر دے، کیونکہ انہوں نے اس وقت میں میرا بہت ساتھ دیا۔ میرے بچوں کا بہت شکریہ کہ جن کو میں نے گھر آنے سے روکے رکھا کہ میں تیاری میں بہت مصروف ہوں، اس لیے اکثر ان سے میری ملاقات مسجد میں تراویح پہ ہی ہوا کرتی تھی۔ اور میری تمام دوستوں کا بھی بہت شکریہ جن کی پارٹیز میں ریفیوز کرتی رہی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں بہت سالوں سے میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ بس میں ایک تھوڑا سا خالص کر لوں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ عید کے بعد تو پارٹیز ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے، اور ہر وہ شخص جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حق میں ان کی دعاؤں کو بہترین کر کے قبول کر لے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم 30th پارہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ نبا سے۔ یہ سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ اتنی پیاری صورتیں ہیں آنیسٹلی، اور اتنا ردم ہے اس میں کہ دل چاہتا ہے بس پڑھتے ہی جائیں۔ پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں ان صورتوں کے ایک ایک لفظ کی حکمت عطا کرنا، ایک ایک لفظ کی سمجھ عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ اس زبردست واقعہ کے بارے میں جس میں خود ان کی باتوں میں اختلاف ہے۔ خبردار،
انہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا، دوبارہ خبردار، انہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ ہم نے زمین کو ایک بچونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین میں گھڑی ہوئی میخیں نہیں بنایا، کیا تمہیں مرد اور عورت کے جوڑوں کی شکل میں پیدا نہیں کیا اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا اور رات کو پردے کا سبب نہیں بنایا اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار نہیں دیا، اور ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان تعمیر کیے، اور ہم ہی ہیں جس نے ایک دہکتا ہوا چراغ سورج پیدا کیا، اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلادھار بارش برسائی تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائیں اور گھنے باغات بھی۔ یقین جانو کہ فیصلے کا دن ایک مقرر وقت پر ہو کر رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے اور آسمان کھول دیے جائیں گے تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ یقین جانو کہ جہنم گھاٹ لگائے بیٹھی ہے، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں رہیں گے، اور وہ جہنم ایسی ہوگی کہ اس میں نہ تو کوئی ٹھنڈ کا مزہ چکھے گا اور نہ ہی پینے کے قابل کوئی چیز ہوگی سوائے گرم پانی اور پیپ اور لہو کے۔ یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا جو لوگ اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم جو دنیا میں عمل کر رہے ہیں ہمیں ہر عمل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا بدلہ ہوگا جو اس بات کا یقین نہیں کرتے تھے کہ ان کو دنیا میں جو بھی عمل کیا ہے اس کا جواب دینا ہوگا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا۔ اور انڈر لائن کیجیے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، اب مزہ چکھو، اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان کی بے شک بڑی جیت ہوگی، باغات اور انگور ہوں گے، ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے پیمانے، وہاں پر نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے۔ اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی، اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، بہت مہربان ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے بول سکے۔ جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطار باندھ کر کھڑے ہوں گے، اس دن سوائے اس کے کوئی بول نہ سکے گا جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہوگی، اور وہ بات بھی ٹھیک کہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے جو برحق ہے، اب جو چاہے وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنائے رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب آنے والا ہے، جس دن ہر شخص وہ اعمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ نازعات۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس میں 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں اور جو مومنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں، پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں، پھر تیزی سے لپکتے ہیں، پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن بھونچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گا، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہلے والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے، کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا تو یہ تو بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، کیا تمہیں موسیٰ کا واقعہ نہیں پہنچا جب ان کے پروردگار نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی تھی کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو۔ چنانچہ موسیٰ نے اس کو بڑی زبردست نشانیاں دکھائیں، پھر بھی اس نے اس کو جھٹلایا اور کہنا نہیں مانا، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا، پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعہ میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ اس کو اللہ نے بنایا ہے،
اس کی بلندی اٹھائی ہے، پھر اسے ٹھیک کیا ہے، اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی ہے، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا ہے، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچے۔ پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، تو وہ جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقعہ ہوگی، تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام ہے؟ اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے۔ جو شخص اس سے ڈرتا ہو، تم تو صرف اسی کو خبردار کرنے والے ہو۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جس دن وہ اس دن کو دیکھ لیں گے نا، اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے کہ وہ اس دنیا میں یا اس قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے۔ الحمدللہ۔ یہاں پہ ہماری سورت نازعات مکمل ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورت عبسہ۔ یہ سورت بھی مکی سورہ ہے، اس میں 42 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیرا، اس لیے کہ اس کے پاس وہ نبینا آ گیا تھا، اور اے پیغمبر تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ سدھر جاتا یا وہ نصیحت قبول کرتا، اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا۔ وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا ہے، تم تو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور وہ جو محنت کر کے تمہارے پاس آیا ہے اور وہ دل میں اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے، اس کی طرف سے تم بے پرواہی برتتے ہو۔ اس آیہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ خاص واقعہ میں نازل ہوئی تھی، اور واقعہ یہ تھا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ ان سے گفتگو میں مشغول تھے کہ اتنے میں ایک نبینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وہاں پہ آگے، اور کیونکہ وہ نبینا تھے اس لیے وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ آپ کن سے گفتگو میں مصروف ہیں، چنانچہ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سکھانے کی درخواست شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا کہ دوسروں کی بات کاٹ کر انہوں نے بیچ میں مداخلت شروع کر دی ہے، اس لیے آپ کے چہرے پر تھوڑے سے ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے۔ آپ نے ان صحابی کی بات کا جواب دینے کے بجائے ان کافروں کے ساتھ گفتگو جاری رکھی، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اسے یاد کر لے۔ وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں، اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جو خود بڑی عزت والے ہیں اور بہت نیک ہیں۔ خدا کی مار ہو ایسے انسان پر، وہ کتنا ناشکرا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد کراتے ہیں کہ وہ ذرا سوچے تو کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، نطفے کی ایک بوند سے اسے پیدا بھی کیا، اور پھر اسے خاص انداز بھی دیا، پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان بنا دیا، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ ہرگز نہیں، جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے ابھی تک اس نے وہ پوری نہیں کی ہے۔ پھر ذرا انسان اپنے کھانے کو ہی دیکھ لے کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلہ اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اور میوے اور چارہ، سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کی خاطر کیا۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر جب وہ کان پھاڑ دینے والی آواز آ ہی جائے گی، اس وقت اس ناشکری کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا اور اپنے ماں باپ سے بھی بھاگے گا اور اپنے بیوی بچوں سے بھی بھاگے گا، اور ایسا کیوں کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کیونکہ ان میں سے ہر ایک اس دن اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی اور اسے دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا۔ اس روز کتنے چہرے تو چمکتے دھمکتے ہوں گے، ہنسی خوشی منا رہے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوگی، سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کافر تھے اور بدکار۔ الحمدللہ۔ یہاں پہ ہماری سورت عبسہ ختم ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورت التکویر۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں 29 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इज़ा अश-शम्सु कुव्विरत व इज़ा अन-नजूमु इंकदरत व इज़ा अल-जिबालु सुय्यिरत व इज़ा अल-इशारु उत्तिलत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब सूरज लपेट दिया जाएगा, जब सितारे टूट टूट कर गिरेंगे, और जब पहाड़ों को चलाया जाएगा, और जब 10 महीने की गाभन ऊंटनियों को भी बेकार छोड़ दिया जाएगा, और जब वहशी जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, और जब समंदर भड़काया जाएगा, और जब लोगों के जोड़े जोड़े बना दिए जाएंगे, और जिस बच्ची को जिंदा कब्र में गाड़ दिया गया था उससे पूछा जाएगा कि उसे किस जुर्म में कत्ल किया गया था, और जब अमाल नामे खोल दिए जाएंगे, और जब आसमान का छिलका उतार दिया जाएगा, और जब दोजख भड़का दी जाएगी, और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी, तो उस वक्त हर शख्स को अपना सारा किया धरा मालूम हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अब मैं कसम खाता हूँ सितारे की जो पीछे की तरफ चलने लगते हैं और चलते चलते आंखों से गायब हो जाते हैं, और कसम खाता हूँ रात की जब वो रुखसत हो और सुबह की जब वो सांस ले। तो ये कुरान यकीनी तौर पर एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते का लाया हुआ कलाम है जो कुव्वत वाला है, जिसका अर्श वाले के पास बड़ा रुतबा है, वहाँ उसकी बात मानी जाती है, वो इमानतदार है। और ए मक्का वालों, तुम्हारे साथ रहने वाले ये साहिब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दीवाना नहीं है। ये तो बिल्कुल सच्ची बात है कि उन्होंने इस फरिश्ते को खुले हुए उफक पर देखा है, और वो गायब की बातों के बारे में बखील भी नहीं है, और न ये कुरान किसी मरदूद शैतान की बनाई हुई कोई बात है। फिर भी तुम लोग किधर चले जा रहे हो? ये तो दुनिया जहां के लोगों के लिए एक नसीहत है, तुम में से हर उस शख्स के लिए जो सीधा सीधा रहना चाहे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ऐ लोगो, तुम तो खुद चाह भी नहीं सकते और तुम चाहोगे भी नहीं मगर ये कि खुद अल्लाह चाहे जो सारे जहां का परवरदिगार है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत तकवीर खत्म होती है। अब शुरू करते हैं सूरत अनफितार। ये सूरह भी मक्की सूरह है, इसमें 19 आयात हैं और 1 रुकू है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब आसमान चिड़चिड़ाएगा और जब सितारे झड़ पड़ेंगे और जब समुंदर को उबाल दिया जाएगा और जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, उस वक्त हर शख्स को पता चल जाएगा कि उसने आगे क्या भेजा है और पीछे क्या छोड़ के आया है। इंसान, तुझे किस चीज ने अपने उस परवरदिगार के मामले में धोखा लगा दिया जो बड़ा करम वाला है, जिसने तुझे पैदा किया, फिर तुझे ठीक ठीक बनाया, फिर तेरे अंदर इत्तेदाल पैदा किया, जिस सूरत में चाहा उसने तुझे जोड़ कर तैयार किया। हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तू फिर भी जजा और सजा को झुटलाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हालांकि तुम पर कुछ निगरान फरिश्ते मुकर्रर हैं, वो मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले जो तुम्हारे सारे कामों को जानते हैं। यकीन रखो कि नेक लोग यकीनन बड़ी नेमतों में होंगे और बदकार लोग जरूर दोज़ख में होंगे। वो इसमें जजा और सजा के दिन दाखिल होंगे और वो इससे गायब नहीं हो सकेंगे। और तुम्हें क्या पता कि जजा और सजा का दिन क्या है? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर से फरमाते हैं कि हाँ, तुम्हें क्या पता कि जजा और सजा का दिन क्या चीज है? ये वो दिन है जिसमें किसी दूसरे के लिए कुछ करना किसी के बस में नहीं होगा और तमाम तर हुक्म उस दिन अल्लाह ही का चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमारी सूरत अल इन्फितार मुकम्मल होती है और अब शुरू करते हैं सूरत अल मुतफ्फिफीन। ये सूरह मक्की सूरह है, इसमें 36 आयात हैं और 1 रुकू है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, जिनका हाल ये है कि जब वो लोगों से खुद कोई चीज नाप कर लेते हैं तो पूरी पूरी लेते हैं, और जब वो किसी को नाप या तोल कर देते हैं तो घटा कर देते हैं। क्या ये लोग नहीं सोचते कि उन्हें एक बड़े जबरदस्त दिन में दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा, जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे? हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। यकीन जानो कि बदकार लोगों का अमालनामा सिज्जीन में है, और तुम्हें क्या मालूम कि सिज्जीन क्या चीज है? वो एक किताब लिखी हुई है। उस दिन बड़ी खराबी होगी हक को झुटलाने वालों की, जो जजा और सजा के दिन को झुटलाते हैं। उस दिन को तो वही झुटलाता है जो हद से गुजरा हुआ गुनाहगार है। उसे जब हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हो तो कहता है कि ये तो पिछले लोगों के अफसाने हैं। हरगिज नहीं, बल्कि जो ये अमल करते रहे हैं उसने उनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है। हरगिज नहीं, हकीकत यह है कि ये लोग उस दिन अपने परवरदिगार के दीदार से महरूम होंगे, फिर उनको दोज़ख में दाखिल होना पड़ेगा। फिर कहा जाएगा कि ये है वो चीज जिसको तुम झुटलाया करते थे। खबरदार, नेक लोगों का अमाल नामा इल्लीयीन में है, और तुम्हें क्या मालूम कि इल्लीयीन क्या है? वो एक लिखी हुई किताब है
जो मुकर्रब फरिश्ते देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकीन जानो कि नेक लोग बड़ी नेमतों में होंगे, आरामदेह नशिस्तों पर बैठे नजारे कर रहे होंगे। उनके चेहरों पर नेमतों में रहने से जो रौनक आएगी तुम उसे साफ पहचान लोगे। उन्हें ऐसी खालिस शराब पिलाई जाएगी जिस पर मोहर लगी होगी, उसकी मोहर भी मुश्क ही मुश्क होगी। और यही वो चीज है जिस पर ललचाने वालों को बढ़ चढ़ कर ललचाना भी चाहिए। और उस शराब में तस्नीम का पानी मिला हुआ होगा, जो एक ऐसा चश्मा है जिससे अल्लाह के मुकर्रब बंदे पानी पिएंगे। और जो लोग मुजरिम थे वो ईमान वालों पर हंसा करते थे, और जब उनके पास से गुजरते थे तो एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया करते थे। और जब अपने घर वालों के पास लौट कर जाते थे तो दिल लगी करते हुए जाते थे। और जब इन मोमिनों को देखते तो कहते कि ये लोग यकीनन गुमराह है, हालांकि उनको इन मुसलमानों पर निगरान बनाकर तो नहीं भेजा गया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आखिर होगा ये कि आज ईमान वाले काफिरों पर हंस रहे होंगे, आरामदेह नशिस्तों पर बैठे हुए देख रहे होंगे कि काफिर लोगों को वाकई उन कामों का बदला मिल गया है जो वो दुनिया में किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत मुतफ्फिफीन मुकम्मल होती है। और अब शुरू करते हैं सूरत अनशिकाक। ये सूरत मक्की सूरा है और इसमें 25 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ इंशक़्क़त व आज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब आसमान फट पड़ेगा और वो अपने परवरदिगार का हुक्म सुनकर मान लेगा, और उस पर लाजिम है कि वो यही करे। और जब जमीन को खींच दिया जाएगा और उसके अंदर जो कुछ है वो उसे बाहर फेंक देगी और खाली हो जाएगी, और वो अपने परवरदिगार का हुक्म सुनकर मान लेगी, और उस पर लाजिम भी यही है कि वो यही करे। उस वक्त इंसान को अपना अंजाम मालूम हो जाएगा। इंसान तो अपने परवरदिगार के पास पहुंचने तक मुसलसल किसी मेहनत में लगा रहेगा, यहाँ तक कि उससे जा मिलेगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर जिस शख्स को उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा उससे तो आसान हिसाब लिया जाएगा, और वो अपने घर वालों के पास खुशी मनाता हुआ वापस आएगा। अब देखिए यहाँ पे कि हम पढ़ते हैं ना कि क़यामत के दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों की बात बता रहे हैं कि वो जब उसका नामा माल उसके दाएं हाथ में मिलेगा कि वो अपने घर वालों की तरफ खुशी से पलटेगा। और अब दूसरी तरफ देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लेकिन वो शख्स जिसको उसका नामा अमाल उसकी पुश्त के पीछे दिया जाएगा वो मौत को पुकारेगा और भड़कती हुई आग में दाखिल किया जाएगा। पहले वो अपने घर वालों के दरमियान बहुत खुश रहता था। अंडरलाइन कीजिए इस बात को, क्योंकि मर्द जो है ना वो घर का कवाम होता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि उसके बीवी बच्चे किस हाल में हैं, क्या वो अल्लाह की नाफरमानियां तो नहीं कर रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि पहले वो अपने घर वालों के दरमियान बहुत खुश रहता था। उसने ये समझ रखा था कि वो कभी पलटकर अल्लाह के सामने नहीं जाएगा। भला क्यों नहीं, उसका परवरदिगार उसे यकीनी तौर पर देख रहा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर फरमाते हैं कि अब मैं कसम खाता हूँ शफक की और रात की और उन तमाम चीजों की जिसको वो समेट ले, और चांद की जब वो भर कर पूरा हो जाए कि तुम सब एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ चढ़ते जाओगे। फिर उन लोगों को क्या हो गया है कि वो ईमान नहीं लाते, और जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो वो सजदा नहीं करते, बल्कि ये काफिर लोग हक को झुटलाते हैं। और जो कुछ ये जमा कर रहे हैं अल्लाह खूब जानता है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुम इन्हें एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं उनको ऐसा सवाब मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सूरत इंशिकाक मुकम्मल होती है। और अब शुरू करते हैं सूरत अल बुरूज। ये सूरा मक्की सूरा है और इसमें 22 आयत हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, की कसम है बुर्जों वाले आसमान की और उस दिन की जिसका वादा किया गया है, और हाजिर होने वाले की और उसकी जिसके पास लोग हाजिर होंगे। और खुदा की मार है उन खंदक खोदने वालों पर, उस आग वालों पर जो ईंधन से भरी हुई थी जब वो उसके पास बैठे थे, और वो ईमान वालों के साथ जो कुछ कर रहे थे उसका नजारा करते जा रहे थे। और वो ईमान वालों को किसी और बात की नहीं, सिर्फ इस बात की सजा दे रहे थे कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए हैं, जो बड़े इक्तदार वाला और काबिल तारीफ है, जिसके कब्जे में सारे आसमानों और जमीन की सल्तनत है, और अल्लाह हर चीज को देख रहा है। यकीन रखो कि जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को जुल्म का निशाना बनाया है फिर तौबा नहीं की, उनके लिए जहन्नम का अजाब है, उनको आग में जलने की सजा दी जाएगी। और जो लोग ईमान लाए हैं उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनके लिए बेशक जन्नत के ऐसे बागात हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं, और ये बड़ी कामयाबी है।
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ تو بڑی ہی سخت ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور وہ بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے قرآن پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ یہ تو بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ سورۃ بروج مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ الطارق۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس میں 17 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والوں کی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ قسم ہے بارش برے آسمان کی اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی کہ یہ قرآن ایک فیصلہ گن بات ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ بے شک یہ کافی لوگ چالیں چل رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں، لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کو ڈھیل دو، انہیں تھوڑے دن کے لیے ان کے حال پر چھوڑ دو۔ الحمدللہ یہاں پہ سورۃ الطارق مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ الاعلیٰ۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس میں 19 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا، پھر راستہ بنایا، اور جس نے سبزہ اور چارہ زمین سے نکالا، پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ اے پیغمبر ہم تمہیں پڑھائیں گے اور پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ یقین رکھو کہ وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور اس چیز کو بھی جو چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کی سہولت دیں گے، لہٰذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مان لے گا، اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا ہی بدبخت ہوگا، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس آگ میں نہ وہ مرے گا اور نہ ہی وہ جیے گا۔ فلاح تو اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی ہے اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شکوہ کرتے ہیں کہ لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات یقیناً پچھلی آسمانی صحیفوں میں بھی درج تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ الاعلیٰ مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ غاشیہ۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 26 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گی؟ بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، مصیبت جھیلتے ہوئے، تھکن سے چور، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے کانٹے دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ تو جسم کا وزن بڑھائے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ اور پھر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی کہ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، دنیا میں اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پورے مطمئن ہوں گے، عالی شان جنت میں ہوں گے جس میں کوئی لغ بات نہیں سنیں گے۔ اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی اور سامنے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے، قطار میں لگے ہوئے گداز تکیے ہوں گے اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے۔ تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے، اور آسمان کو کہ کس طرح اسے بلند کیا ہے، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح سے گاڑا ہے، اور زمین کو کہ کیسے اسے بچھایا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نصیحت کرتے جاؤ، تم تو بس نصیحت کرنے والے ہو، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔ ہاں مگر جو کوئی منہ موڑے گا اور کفر اختیار کرے گا تو اللہ اس کو بہت زبردست عذاب دے گا۔ یقین جانو
کہ ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یقیناً ان کا حساب لینا تو ہمارے ذمے ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ غاشیہ مکمل ہوتی ہے اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ الفجر۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں 30 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو، کہ آخرت میں جزا اور سزا ضرور ہوگی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ، جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی اختیار کر لی تھی اور ان میں بہت فساد مچایا تھا، چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری بڑی عزت کی ہے، اور دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے، اس کے رزق میں تنگی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے تو میری توہین کی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار اور کتار باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا تو اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا اور نہ اس کو باندھنے کی طرح کوئی باندھنے والا ہوگا۔ اور اب بہت ہی پیاری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ جو نیک لوگ ہیں نا، ان سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ البلد۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 20 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا۔ اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو۔ اور پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو رحم کی تاکید کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے وہ نحوست والے لوگ ہیں۔ ان پر ایسی آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان پر بند کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ الشمس۔ یہ بھی مکی دور کی سورہ ہے اور اس میں 15 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی اور چاند کی کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کو جلوہ دکھا دے، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے۔ اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھایا، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اس کو سنوارا۔ پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی ڈال دی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی کہ فلاح اسے ملے گی جو اپنے نفس کو پاک رکھے گا، اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دھنسا دے گا۔
قوم سمود نے اپنی سرکشی میں پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے اس سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا پورا خیال رکھنا۔ پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس کی اونٹنی کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بچا کر سب کچھ برابر کر دیا، اور اللہ کو ان کے برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ اللیل۔ یہ مکی دور کی سورہ ہے اور اس میں 21 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادے کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوشش الگ الگ قسم کی ہے۔ اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچانے کی تیاری کرا دیں گے۔ رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچانے کی تیاری کر دیں گے۔ اور جب ایسا شخص تباہی کے گھڑے میں کھڑا ہوگا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت و دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہے، لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے، اور اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ وہ دے۔ البتہ وہ صرف اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ یقین رکھو کہ ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ دخا۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہیں، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا، پھر تمہیں ٹھکانہ دیا، اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا، اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا۔ اب جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرو، اور جو سوال کرنے والا ہے اسے جھڑکو بھی نہیں، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہو۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ علم نشرہ۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا ہے جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کیا ہے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ الحمدللہ۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ التین۔ یہ بھی مکی دور کی سورہ ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ قسم ہے انجیر و زیتون کی اور سرائے سینا کے پہاڑ طور کی اور اس امن اور ایمان والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر اے انسان، وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ علق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو، اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ بھلا بتاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں ہے؟ بھلا بتاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گناہگار ہے۔ اب وہ بلا لے اپنے مجلس والوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ القدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ الحمدللہ۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ البینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جاتی، یعنی ایک اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں سیدھی سچی تحریریں لکھی ہوں۔ اور جو اہل کتاب تھے انہوں نے جدا راستہ اسی کے بعد اختیار کیا جب ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی، اور انہیں تو اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ یقین جانو کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ بے شک ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ ان کے پروردگار کے پاس ان کے انعام اور سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ہوگا جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتا ہوگا۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ زلزال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جا سکے۔ چنانچہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ عادیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاڑیاں اڑاتے ہیں، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، اور پھر اسی وقت کسی جمکٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں۔ یہ سب قسمیں کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے۔ بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں ہے جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا اور سینے میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ یقیناً اس کا پروردگار اس دن اس کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ القاریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ، اور تمہیں کیا
क्या मालूम कि वो दिल दहलाने वाला वाकया क्या है, जिस दिन सारे लोग फैले हुए परवानों की तरह हो जाएंगे और पहाड़ धुमकी हुई रंगीन रुई की तरह हो जाएंगे। अब जिस शख्स के पलड़े वजनी होंगे वो तो मन पसंद जिंदगी में होगा, और जिसके पलड़े हल्के होंगे तो उसका ठिकाना तो एक बहुत गहरा घड़ा होगा। रब्बना ला तजलना मिनहुम। और अब शुरू करते हैं सूरत तकासुर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मुकाबिर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर दुनिया का ऐश हासिल करने की हवस ने तुम्हें गफलत में डाल रखा, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान में पहुंच गए। हरगिज ऐसा नहीं चाहिए था। तुम्हें अनकरीब सब कुछ पता चल जाएगा। और फिर सुन लो कि हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हें अनकरीब सब पता चल जाएगा। हरगिज नहीं। अगर तुम यकीनी इल्म के साथ ये बात जानते होते तो ऐसा ना करते। यकीन जानो कि तुम दोज़ख को जरूर देखोगे, फिर यकीन जानो कि तुम उसे बिल्कुल यकीन के साथ देख लोगे। फिर तुमसे उसके नेमतों के बारे में पूछा जाएगा कि उनका क्या हक अदा किया था। अल्लाह अकबर। और अब शुरू करते हैं सूरत अल अस्र। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि जमाने की कसम के इंसान दर हकीकत बड़े घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए और एक दूसरे को हक की बात की नसीहत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। अब देखिए कि इतनी छोटी सूरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकम्मल दीन बता दिया कि हर इंसान घाटे में है सिवाय उसके जो ईमान लाया और नेक अमल किया। आप देखें कि अभी तक हमने कुरान में हर जगह ये पढ़ा कि ईमान लाए और नेक अमल किए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और फिर जो दिल चाहा किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर जगह ये फरमाया कि ईमान लाए और नेक अमल किए और एक दूसरे को हक की बात की नसीहत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। सिर्फ वही कामयाब होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन लोगों में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब शुरू करते हैं सूरत हुमज़ा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बड़ी खराबी है उस शख्स की जो पीठ पीछे दूसरों पर ऐब लगाने वाला और मुंह पर ताने देने का आदी हो, और जिसने माल इकट्ठा किया हो और उसे गिनता रहता हो। वो समझता है कि उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा, हरगिज नहीं। उसको तो ऐसी जगह फेंका जाएगा जो चूर चूर कर देने वाली है, और तुम्हें क्या मालूम कि वो चूर चूर कर देने वाली चीज क्या है। अल्लाह की सुलगाई हुई आग है जो दिलों तक जा चढ़ेगी। यकीन जानो कि वो उन पर बंद कर दी जाएगी, जबकि वो आग के लंबे लंबे सतूनों में घिरे हुए होंगे। रब्बना ला तजलना मिनहुम। और अब शुरू करते हैं सूरत अल फील। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया? क्या उसने उन लोगों की सारी चालें बेकार नहीं कर दी थी और उन पर गौल के गौल परिंदे छोड़ दिए थे जो उन पर पक्की मट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। चुनाचे उन्हें ऐसा कर डाला था जैसे खाया हुआ भूसा। और अब शुरू करते हैं सूरह कुरैश। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि चूंकि कुरैश के लोग आदी हैं, यानी वो सर्दी और गर्मी के मौसम में यमन और शाम के सफर करने के आदी हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो इस घर के मालिक की इबादत करें जिसने भूख की हालत में उन्हें खाना दिया और बदअमनी से उन्हें महफूज रखा। अब देखिए कई दफा ऐसी सूरतें आ जाती हैं कि जिसकी डिटेल अगर आपको नहीं पता होगी तो आपको समझ नहीं आती कि अच्छा इसके पीछे क्या हालात थे, क्या वाकया था। इसीलिए तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि अभी तो आप दौरा कुरान कर रहे हैं ना, उसके बाद आप तफसीर की क्लास जरूर लीजिएगा ताकि आप ये जान लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो ये बयान किया है तो इसके पीछे क्या वाकया हुआ था। अभी क्योंकि हम सिर्फ लफ्जी तर्जमा कर रहे हैं, हमारे पास वक्त की कमी है, तो बहुत सी दफा ऐसा कोई वाकया आ जाता है कि जिसकी डिटेल बताना जरूरी होता है। इसीलिए इंशाल्लाह दौरा कुरान जब खत्म होगा तो आपके लिए तफसीर की क्लास का इंतजाम किया जा रहा है ताकि आप कुरान की हर आया को अच्छे से समझ सके इंशाल्लाह। अब शुरू करते हैं सूरत माऊन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि क्या तुमने उसे देखा जो जज़ा और सजा को झुटलाता है? वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बड़ी खराबी है उन नमाज पढ़ने वालों की जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, जो दिखावा करते हैं और दूसरों को मामूली चीज देने से भी इनकार करते हैं। और सूरत अल कौसर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر یقین جانو کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ اور سورۃ کافرون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہہ دو کہ اے حق کے انکار کرنے والو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ النصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور کیجیے کہ جب کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے نا، اب یہ تو فتح مکہ کی بات تھی اور بہت بڑی فتح تھی، تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اسے کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اور آج ہم اپنی خوشیاں دیکھیں کہ ہم انہیں کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، اور یقین جانو کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور سورۃ لہب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں، اور وہ خود برباد ہو چکا ہے، اور اس کی دولت اور اس نے جو کچھ کمائی کی ہے وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھونڈتی ہوئی اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ اور اب سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی کہہ دو، بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ فلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور ان جانوں کے شر سے جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ اور اب شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مرتبہ ہم نے قرآن کو اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میری پوری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں صرف آپ لوگوں کے سامنے قرآن ہی کی بات رکھ سکوں، کیونکہ وقت کی بھی کمی تھی۔ مجھے یہ پتا تھا کہ آپ لوگ عربی میں بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ آپ کے اذکار بھی ہیں، ساتھ نوافل بھی ہیں، قیام اللیل بھی ہے۔ میری ایک یہ چھوٹی سی کوشش تھی کہ ایک دفعہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں کیا احکامات دیے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ عمل کے لحاظ سے قرآن کی ہر بات بینہ ہے اور بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار، انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی غمی۔ یا پاک پروردگار، اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ جی رمضان کے بعد انہی آیات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کا کورس کریں گے۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ ضرور کوشش کریں، جو لوگ ابھی تک اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، گھر بیٹھے ہفتے میں ایک دن کی تو بات، آپ لوگوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے ریکارڈنگ آ جائے گی، آپ اس کو سنیں گے،
گے، آپ کی ٹیچر آپ سے ڈسکس کرے گی، تو اسی طرح سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ قرآن کو مکمل طور پر ڈیٹیل سے سمجھ سکیں گے۔ اور اب ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، الحمد للہ عدد ما خلق و مل ما خلق و عدد کل شیء و مل کل شیء و عدد ما فی السماوات والارض و مل ما فی السماوات والارض و عدد ما احصا کتابہ و مل ما احصا کتابہ، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ یا اللہ انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، میرے غم اور میرے ہم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے خامند اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا پاک پروردگار، ہمارے لیے آسانیاں کر دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا پاک پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں عطا کر دے میرے اللہ، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابیاں عطا کرنا۔ یا اللہ، ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا پاک پروردگار، میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ یا پاک پروردگار، ان کو اپنی حفاظتوں میں رکھ، اور یا پاک پروردگار، مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ تو اس سے راضی ہو جائے۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے راستے میں صبر کرنے والا بنا دے۔ اے دو جہاں کے مالک، ہمارے دل میں اپنی محبت سرشار کر دے۔ یا پاک پروردگار، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ، ان کی اصلاح فرما دے، ان کی جھولیاں ایمان کی دولت سے بھر دے، انہیں نیک و صالح اولاد کی نعمتیں عطا کر، انہیں ہمارے لیے اور یا رب العالمین ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے خامند کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں چین اور سکون عطا کر۔ یا پاک پروردگار، ہمارے گھروں کو آباد رکھنا۔ یا اللہ، ہمیں صحت تندرستی عطا فرمانا۔ یا پاک پروردگار، ہم تیری حفاظت چاہتے ہیں، ہمیں کفر سے، فقر سے، غیبت، بدعت، چغلی سے، بے حیائی سے، بہتان سے اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ اور یا پاک پروردگار، جو گناہ ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، یا رب العالمین، جو گناہ ہم نے ظاہری کیے اور جو چھپ کے کیے، ان سب کو معاف فرما دے۔ یا رحمان، جن کے گھروں میں مشکلات ہیں ان کو دور کر دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا پاک پروردگار، ہمیں ہر معاملے میں ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، تمام مسلمانوں کو وہ راستہ دکھا میرے اللہ جو تجھے پسند ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ یا اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا کر دے۔ یا اللہ، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دین سے محبت کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری مدد فرما۔ یا پاک پروردگار، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر دے، جو لاچار ہیں ان کا ہاتھ تھام لے۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا کر دے۔
جن کو رشتوں کی پرابلم ہے یا پاک پروردگار ان کے لیے آسانیاں فرما دے، کاروبار میں کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرما، یا اللہ نظر بد سے دور رکھنا، یا پاک پروردگار بیٹے اور بیٹیوں کے گھر کو بسائے رکھنا، یا اللہ ان کے گھر سے سکھ کی خبریں دینا، یا پاک پروردگار ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اس یقین کے ساتھ میرے اللہ کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ہماری فریاد سن سکتا ہے۔ یا اللہ ہمارے غم، پریشانیاں، تکلیفیں، مشکلیں، کسی قسم کی بندش، نظر، رکاوٹ، یا اللہ جسمانی اور ذہنی بیماریاں، کاروبار کی مشکلیں، اولاد کی آزمائش، وہ سب بیماریاں یا پاک پروردگار جنہیں تو جانتا ہے، یا اللہ ان سب سے ہمیں عافیت عطا کر دے، یا اللہ ہمیں عافیت عطا کر دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا پاک پروردگار ہمارے گھر والوں میں آپس میں محبت ڈال دے، ہماری باہم اصلاح کر دے، یا پاک پروردگار ہمیں سلامتی کے راستے دکھا دے، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا، یا پاک پروردگار برکت عطا فرما ہماری سماعتوں میں، ہماری بصارتوں، ہمارے دلوں پہ، ہمارے خامد اور ہماری اولاد میں۔ تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا کر جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا، یا پاک پروردگار ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبتیں نہ ڈالنا، دنیا کو ہمارے لیے غم کی چیز نہ بنا۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں برے ہمسائے سے، ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے، ایسے مال سے یا پاک پروردگار جو میرے اوپر عذاب کا سبب بنے، ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے ہوں، اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو یا پاک پروردگار اسے اپنے تک ہی رکھے، اور اگر وہ مجھ میں کوئی خامی دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ اے اللہ میں عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے اور سخت دلی، غفلت اور تنگ دستی سے، ذلت اور نداری سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور محتاجی، کفر، نافرمانی، مخالفت، منافقت، بری شہرت اور ریاکاری سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یا پاک پروردگار بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ یا پاک پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ یا پاک پروردگار میرے سب گناہوں کو بخش دے۔ یا پاک پروردگار مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میری عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ یا اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے۔ یا پاک پروردگار میں تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں کہ ہمیں پلک جھپکنے کے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور یا پاک پروردگار ہمارے سب حالات کو سنوارتے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ ہمارے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، بے شک تو ہی بہترین پاک رکھنے والا ہے، اور اے اللہ آپ ہی ہمارے ولی اور مولا ہے۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے،
تو معافی کو پسند کرتا ہے. یا پاک پروردگار ہمیں سب کو معاف فرما دے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یا پاک پروردگار قیامت کے دن جب ہم آپ کے سامنے آئے تو ہمارا آسان حساب لینا. اللہم فقہنا فی الدین. یا پاک پروردگار ہمیں دین کی سمجھ عطا کر. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. اے پاک پروردگار تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا. یا پاک پروردگار جو بہت مشکل دن ہے. یا اللہ جو حساب قائم ہونے والا دن ہے. یا اللہ ہم پہ اپنا رحم کرنا. یا پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دینا. یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ ویسے رحم کرنا